آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون سی ایسی 3 مین چیزیں ہیں جو ایک فری لانسر کو سکسیزفل بناتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو مین پرابلم ہمارے یہاں پہ فری لانسرز کو سب سے زیادہ جو فیس کرنی پڑتی ہے وہ ہے کمیونیکیشن گیپ۔ ہماری جو یہاں کے کنٹری ہیں جیسے انڈیا، پاکستان ہے، فلپائنز ہے اور دوسرے بنگلہ دیش وغیرہ ہے، یہاں پہ جو مین پرابلم ہے وہ ہے انگلش۔ اوکے، ہمارے اندر جو کانفیڈنس ہے بچپن سے وہ انگلش بولنے کا اس طرح نہیں ہوتا، نہ ہم کسی سے کبھی انگلش میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو پرابلم کیا آتی ہے کہ سب سے پہلے جب ہم پہلی دفعہ جاب پہ اپلائی کرتے ہیں تو جو کلائنٹ ہے وہ انگلش میں لازمی بات ہے بات کرتا ہے، تو کچھ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جو اس نے لکھا ہوا ہے اسپیسیفیکیشنز کہ جی میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، ان کو وہی سمجھ نہیں آتی۔ پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری بات نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ میں وہ کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ٹاک آن اسکائپ۔ اب وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اسکائپ پہ آپ سے بات کرنی ہے یا میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہاں پہ آپ جو ہے وہ لیگ کر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار میں نے تو کبھی انگلش میں بات ہی نہیں کی، میں اس کی بات کیسے سمجھوں گا، اگر وہ میری انگلش اچھی نہ لگی تو اس پہ بیڈ امپریشن پڑے گا، وہ بھاگ جائے گا کلائنٹ میرا۔ یہ پرابلمز اور ذہن میں وہم آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جو حل ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ پہلی مین چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کمیونیکیشن، کہ آپ کا جو کمیونیکیشن سکل ہے کہ آپ کلائنٹ کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں، یہ سب سے مین چیز ہے۔ اس کے لیے انگلش آپ کی اچھی ہونی بڑی ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جو انگلش کے سمپل کارٹونز ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے، جیسے کنڈر گارڈن اور پلے گروپ جس کو کہتے ہیں، اس میں ایک کارٹون ہے پیپا پگ۔ اوکے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو انگلش موویز ہیں ایسی جس میں سلو مطلب بولا گیا ہے اور نیچے کیپشنز آ رہے ہیں، یا آپ وہ دیکھیں اور اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر کہیں پہ سمجھ نہیں لگتی اس کو ریوائنڈ کر کے دیکھیں۔ اور دوسرا میتھڈ کیا ہے کہ آپ نے جو کارٹونز ہیں بچوں کے وہ آپ نے دیکھنے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ انگلش یہ کیا بول رہے ہیں، کیونکہ آپ کو مختلف ایکسنٹس جو ہیں، وہ جو کلائنٹ ہے وہ موسٹلی کافی سپیڈ سے بولتے ہیں، لیکن جب آپ کو سلو سپیڈ پہ تھوڑی عادت ہو جائے گی لفظ کو سننے کی اور جج کرنے کی، تو آپ اس کو ایزیلی جو ہے نا اسے کمیونیکیٹ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے میتھڈ آپ کا کمیونیکیشن سکلز کو اپنے ٹھیک کرنے کا۔ دوسرا، اگر آپ کہیں پہ انگلش کمیونیکیشن سکل کی کوئی کلاسز ہو رہی ہیں وہ آپ اگر لے سکتے ہیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہے۔ 3-4 منتھس میں آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ تھوڑا امپروو ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو آپ کا انسٹرکٹر ہے وہ آپ کو انکریج کرے گا کہ بولو 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 انگلش میں بات کرو، اٹھو کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو ہو گیا کمیونیکیشن سکلز کی بات۔ اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ آتا ہے جاب لیٹر۔ جو ہے نا، جب آپ نے اپلائی کرنا ہے جاب پہ تو جاب اپلیکیشن یا جاب لیٹر یا جس کو پرپوزل کہتے ہیں، وہ کیسے لکھنا ہے، یہ ایک بہت آرٹ ہے۔ اس میں آپ نے کلائنٹ سے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، اس کی ڈیٹیلز کیسے لکھنی ہے، اس سے کیسے لینی ہے، وہ کس طرح کا لیٹر لکھنا ہے کہ وہ آپ سے کمیونیکیشن کرنے پہ مجبور ہو جائے، وہ کہ جی میں نے تو اسی بندے کو ہائر کرنا ہے یا میں اس سے اور پوچھتا ہوں، یہ کافی انٹرسٹڈ لگ رہا ہے میری جاب میں۔ یہ دوسری مین پارٹ ہے اس آپ کے فری لانسنگ کا۔ ٹھیک ہے، تیسری چیز ہے آپ کا اسکل۔ ٹھیک ہے، اسکل اور ٹولز کو آپ مکس نہ کریں۔ آپ اگر گرافک ڈیزائنر ہیں، آپ ہزاروں سافٹ ویئرز میں وہی ڈیزائن بنا سکتے ہیں جو فوٹو شاپ میں بنتا ہے، وہ آپ کورل ڈرا میں بھی بنا سکتے ہیں، وہ آپ السٹریٹر میں بھی بنا سکتے ہیں۔ ٹول کو اسکل کے ساتھ مکس نہ کریں۔ میں نے ایسے ڈیزائنرز بھی دیکھے ہیں جن کو صرف ایک ٹول پہ کام آتا ہے، جیسے ایڈوب السٹریٹر ہے، لیکن وہ اس میں اتنے ماہر ہیں کہ آپ ان کی السٹریشن کو یا ان کے کام کو کسی بھی اور ٹول میں، چاہے آپ کو 10 ٹول آتے ہوں، فوٹو شاپ آتا ہے، اسکیچ آتا ہے، ایڈوب ایکس ڈی آتا ہے، آپ ان کو بیٹ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا جو اسکل لیول ہے وہ آپ سے بہتر ہے۔ تو جو اسکل ہے وہ بہت مین کاؤنٹ کرتا ہے آپ کا اسکل، کہ آپ کو گرافک ڈیزائن یا آپ کو کلر سینس کتنی ہے، یا آپ کی ڈیزائننگ کتنی اچھی ہے، یا آپ جو وہ پرابلم سالو کر رہے ہیں کلائنٹ کا وہ کتنے اچھے طریقے سے سالو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 3 یا 4 پوائنٹس ہیں۔ ایک آپ کا اسکل لیول اور آپ جو ٹولز یوز کر رہے ہیں، پروفیشنلزم کیا کیا آپ کو آتا ہے، دوسری آپ کی کمیونیکیشن سکلز، اور تیسرا آپ کا جو آپ فرسٹ کمیونیکیشن کرتے ہیں، جو فرسٹ امپریشن کلائنٹ پہ آپ ڈالتے ہیں، جو آپ پرپوزل لکھتے ہیں یا جاب لیٹر لکھتے ہیں، وہ بہت مین کاؤنٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3-4 چیزیں ہیں، اگر آپ ان کو ماسٹر کر لیں اور ان کے اوپر کر لیں تو تقریباً آپ کو ہر 10 میں سے 1 یا 2
جاب جو آپ اپلائی کرتے ہیں، اگر آپ 10 جابز اپلائی کرتے ہیں، 1 یا 2 میں سے آپ کو لازماً رپلائی آنا چاہیے. اگر آپ کو 30 جابز آپ نے اپلائی کی ہیں اور آپ کو ایک بھی رپلائی نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس ویڈیو کا مین تھا کہ 3 جو چیزیں ہیں جو آپ کی فری لانسنگ میں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گی اور آپ کو آگے لے کے آئیں گی دوسروں سے، وہ یہ 3 چیزیں ہیں. تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں. میں اور ویڈیوز بھی اس طرح کی بناتا رہوں گا، کیونکہ پاکستان میں اور یہاں پہ کافی فری لانسرز ہیں جن کو جو کیریئر میں سٹارٹ میں کافی پرابلمز آتی ہیں اور جو ہے وہ گائیڈنس کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ تھا 3 مین چیزیں فری لانسنگ کے لیے. آئی ہوپ یو ہیو انجوائڈ دس ویڈیو. سی یو سون ان another lesson.